بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں، سارے کے سارے گناہگار ہیں، سارے کے سارے لوگ گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور سب سے اچھا گناہگار اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، انسان دنیا کے اندر گناہ کرتے رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً نیکی کا کام کرے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے لوگو گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اگر برائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حدیث کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کریں تاکہ یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ سے غلطی ہو جائے، آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ کا سولوشن یہی ہے، آپ کا حل یہی ہے، آپ کے گناہ ختم کرنے کا عمل اور ذریعہ یہی ہے کہ آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، نیکی کے کام کریں تاکہ آپ کے گناہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ ہر انسان گناہ کرنے کا عادی ہوتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بتا دیا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد نیکی کا کام کرے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں، سارے کے سارے گناہگار ہیں، سارے کے سارے لوگ گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور سب سے اچھا گناہگار اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے، یہ سب سے بہترین گناہگار ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے اگر کوئی خطائیں ہو جائے تو ہم نیکی کے کام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ہم آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ہم دن بھر گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، 24 گھنٹہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے دور رہتے ہیں، 24 گھنٹہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، پھر بھی ہم نیکی کے کام میں آگے نہیں آتے، پھر بھی ہم نیکی کے کام میں آگے نہیں آتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے آپ کو نیکی کے کام میں آپ کو آگے بڑھنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے بار بار یہ حدیث میں نے بھی بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی مدد کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیر پھول جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے پیر میں سوجن آ جایا کرتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹے، ہمارے گناہ ختم ہو جائے، تو ہمارا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں،